بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے ہی یوٹیوب چینل پر۔ سعودی عرب کی تازہ ترین ایک اور نیو اپڈیٹ لے کے آپ کی خدمت پہ حاضر ہیں۔ فرینڈس، آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ اقامہ ہولڈرز یا وہ تارکین وطن جو چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں یا جن کے اقامے ایکسپائر ہو چکے ہیں اس لاک ڈاؤن کے وجہ سے، اس وبا کی وجہ سے، اور ان کا خروج، جن کے اقامے ایکسپائر ہیں یا کن کے ابھی ایکسپائر نہیں ہوئے ہیں اور ان کا خروج جو عودائی یعنی چھٹی ایکسپائر ہو چکی ہے، اس سے ریلیٹڈ اپڈیٹ ہے۔ جوازات کی جانب سے بہت بڑی اپڈیٹس ہے اور ان کے سوالات اس ویڈیو کے اندر کفیل سے اگر رابطہ نہیں ہو پاتا تو اس صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے، تو مکمل تفصیلات اس ویڈیو کے اندر جانیے۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے مہمان آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا، جو بھی ہم نیا ویڈیو بنائیں گے اس کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک ترنت ہی پہنچ جائے گا۔ تو فرینڈز، سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تو فرینڈز، کچھ سوالات ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ تفصیلات سے ساتھ وہ پہلے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو فرینڈز، اگر آپ کا کفیل سے رابطہ نہ ہونے پر کیا کرنا چاہیے؟ تو فرینڈز، اگر کرونا وائرس کے وبائی مرض سے بچاؤ کے لیے وزارت صحت کی جانب سے مقررہ کردہ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ہر سطح پر کوشش کی جا رہی ہے، احتیاط کے ساتھ معمولات زندگی بھی بحال کی جا رہی ہے، تاہم وزارت صحت کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ احتیاطی تقاضوں کے مد نظر رکھتے ہوئے معمولات زندگی کو بحال کیا جائے تاکہ وبائی مرض دوبارہ شدت اختیار نہ کر سکے۔ تو فرینڈز، کچھ دوستوں کے سوالات ہیں۔ عنایت خان کا سوال ہے کہ مجھے اپنے کفیل کا پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے، اس کا موبائل نمبر بھی میرے پاس نہیں، کفیل کے بارے میں کس طرح معلومات حاصل کر سکتا ہوں؟ تو فرینڈز، سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کے لیے ان کے اسپانسرش یعنی کفیل کی بے حد اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ تو فرینڈز، ایسی کارکن جن کا مملکت آنے کے بعد اپنی کفیل یا اس کے نمائندے سے کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوتا اور ان کا اقامہ بھی جاری نہیں کرایا گیا ہوتا، انہیں چاہیے کہ وہ فوری طور پر سفارت خانے یا قونصلیٹ کے شعبہ ویلفیئر سے رجوع کر کے اپنے بارے میں مکمل معلومات فراہم کریں۔ قانون کے مطابق غیر ملکی کارکنان کا اقامہ اور ورک پرمٹ بنوانے کی ذمہ داری کفیل کی ہوتی ہے، جبکہ مبینہ طور پر ویزوں کی تجارت میں ملوث بعض افراد رقم لے کر انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ سفارت خانے کو دی گئی درخواست میں اپنے ویزے کی کاپی جس میں کفیل کا نام اور دیگر تفصیلات درج ہوتی ہے کے بارے میں معلومات فراہم کریں تاکہ قونصلیٹ اپنی ذرائع سے معاملے کو فوری طور پر حل کروائے۔ بصورت دیگر ایسے افراد مشکلات میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر اپنے بارے میں قونصلیٹ سے شعبہ ویلفیئر میں تحریری طور پر اطلاع دیں تاکہ وہاں سے آپ کو قانونی تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ تو فرینڈز، سعودی عرب میں مقیم کسی بھی غیر ملکی کارکنان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا اپنی کفیل یا اس کے مقررہ کردہ قانونی نمائندے کے بارے میں مکمل معلومات ہو تاکہ کسی بھی ہنگامی حالات میں ان سے رابطہ کیا جا سکے۔ تو فرینڈز، ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ اویس سلیمی نے پوچھا ہے کہ میرا حروف لگا تھا جس کی وجہ سے میری واپسی ترحیل ڈپورٹیشن سینٹر کے ذریعے ہوئی، معلوم یہ کرنا ہے کہ اب میں کتنے عرصے بعد سعودی عرب جا سکتا ہوں۔ سعودی عرب میں امیگریشن قوانین واضح ہے، ایسے افراد جو غیر قانونی طور پر مملکت سے ڈیپورٹ کیے جاتے ہیں انہیں سزا کے طور پر آئندہ کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایسے افراد جو ڈیپورٹیشن سینٹر ترحیل کے ذریعے جاتے ہیں ان کے لیے بلیک لسٹ کی مدت کا تعین ہر شخص کے لیے مختلف ہوتا ہے، جس کا فیصلہ اس وقت مقررہ کمیٹی کرتی ہے جو قانونی شکنی کے مرتب شخص کے کیس کا جائزہ لینے کے بعد اپنا فیصلہ صادر کرتی ہے۔ تو فرینڈز، عام طور پر جس شخص کو رپورٹ کیا جاتا ہے اسے سفر کرنے سے قبل فیصلے سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ وہ افراد جو کسی قسم کے جرم کے پاداش میں ڈپورٹ کیے جاتے ہیں ان پر کمرنل کورٹ کے فیصلے کے مطابق بلیک لسٹ کیا جاتا ہے، جبکہ وہ افراد جو کفیل سے کسی تنازع کی وجہ سے ڈپورٹ کیے جاتے ہیں اور ان کے خلاف کسی قسم کا
کرمنل کیس ریکارڈ نہیں ہوتا انہیں 3 برس کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا ہے۔ قبل ذکر یہ مدت 5 برس تھی جس سے کم کر کے 3 برس کر دیا گیا ہے۔ تاہم بلیک لسٹ کی مدت کا حساب اس دن سے کیا جاتا ہے جب غیر ملکی کارکن کو مملکت سے روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ فرینڈس جو تارکین وطن چھٹی پہ گئے ہوئے جن کے اقامے ایکسپائر ہو چکے ہیں اور خروج و عودہ جن کے ایکسپائر ہو چکے ہیں، وہ میں نے کہا تھا وہ بھی آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر کریں گے۔ تو جوازات کے جانب سے یہ اپڈیٹ آئی ہے کہ دسمبر کے مہینے کے اندر وزارت صحیح جو بھی اپڈیٹس شائع کریں گے اس میں ہم آپ کو مکمل تفصیلات بتائیں گے کہ دسمبر کے مہینے میں جو انٹرنیشنل فلائٹس جنوری کو مکمل طور پر بحال کیے جا رہے ہیں اور اس وبا کی وجہ سے جو بھی انتظامات ہیں دسمبر کے مہینے میں آپ کے ساتھ تفصیلات کے ساتھ وہ جو تارکین وطن اقامہ اور خروج و عودہ جن کے کفیل سے رابطہ نہیں ہو رہا اور جن کے کفیل نہیں کر رہے ان کے لیے دسمبر کے مہینے میں آگاہ کر دیا جائے گا۔ تو فرینڈس یہ تھی آج کی اپڈیٹ، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کوئی بھی سوال ہو آپ مجھ سے نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔